نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے ترجمۃ القرآن کے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 سے 89 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ ان سے پچھلی آیات میں یہودیوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ لوگ خوف الہی سے عاری ہیں، یہ لوگ کتاب اللہ میں، کلام اللہ میں تغیر و تبدل کرنے میں نہیں شرماتے، تحریف ان کا شیوا ہے۔ یہ تو بڑے بڑے علماء کا کام تھا، جو عوام ہیں وہ ان سے بھی آگے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان یہودیوں میں سے اکثریت ان پڑھوں کی ہے، اور یہ ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ کتاب تو جانتے نہیں، کلام اللہ میں کیا ہے، احکام الہی کیا ہے، رب تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا کیا ہے، یہ تو وہ جانتے ہی نہیں۔ اِلَّا أَمَانِيَّ، سوائے خواہشات کے، ان کی خواہشات ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، اور بھی فرض چلے بھی گئے تو چند دن عذاب جھیلیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس قسم کی فضول سی باتوں پر انہوں نے اپنے دین کی عمارت تعمیر کر رکھی، بے مقصد بے بنیاد باتوں پر ان کا دین کھڑا ہے۔ اور یہ صرف ان کا ہی پرابلم نہیں، آج کل بھی یہ بات آج کل کے لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جن کو کلمہ طیبہ کا مفہوم بھی نہیں آتا، جو کلمہ طیبہ کے حقوق و فرائض سے نہ واقف ہے، دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ انہیں کلمہ طیبہ کے اوپر
کچھ ایسے معلومات ہیں کہ وہ اپنے دین کو اس کے مطابق چلا سکیں، اس کے باوجود وہ لوگ دنیا کائنات کے ہر جرم میں ملوث ہیں۔ پچھلے وہ گناہ جس کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ و برباد کر دی گئی، وہ تمام گناہ امت محمدیہ میں موجود ہے، اور اس کے باوجود آج کا مسلمان کہتا ہے ہمیں تو ہمارے پیروں نے بخشوا لینا ہے، ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے بخشوا لینا ہے، ہمیں تو ہمارے نبی نے بخشوا لینا ہے۔ اس طرح کی باتیں آج بھی مشہور ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہاں اگر جنت ملے گی تو اس کے اعمال کے مطابق ملے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، بغیر اعمال کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے اندر ایمان والوں کا جہاں بھی ذکر فرمایا ہے وہاں فوراً بعد وعاملوا الصالحات کے الفاظ یا ایھا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات۔ آپ قرآن کا جہاں سے مرضی مطالعہ کریں، آپ کو ایمان والوں کے ذکر کے فوراً بعد نیک اعمال کرنے والے ان کی صفت بتلائی جائے گی۔ اور نمبر 2 اس سے بھی بڑی بات کہ رب العزت نے جنت کا ذکر قرآن مجید میں 4 بجائے ارشاد فرمایا ہے، اور اس ذکر کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ نوٹ دیا ہے جزاء بما کسبوا، یہ ان کی دنیا کی کمائی کے بدلے میں انہیں جنت دی جا رہی ہے، یہ مفت میں نہیں مل رہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں کے متعلق یہ بتا کر کہ ان کے اکثر جاہل ہیں، کتاب نہیں جانتے، احکام اللہ نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے، خواہشات پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور دین پر کوئی عمل نہیں کر رہے، انہم الا یظنون، یہ ان کے گمان ہیں۔ گمان پر بھی کبھی کوئی عمارت کھڑی ہو سکی، گمان پر بھی کبھی کوئی چیز حاصل ہو سکی؟ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے علماء کی طرف اشارہ کیا ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور ویل جہنم کی سب سے نچلی وادی کا نام بھی ہے۔ ہلاکت، تباہی، بربادی یا جہنم کی سب سے نچلی وادی کے لیے یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہہ دیتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے۔ اپنے ہاتھ سے لکھا، اپنی مرضی سے فتویٰ لکھ دیا اور کہہ دیا کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ یشتروا بہ ثمنا قلیلا، پیسے بٹورنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے، جیب بھرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں میں لکھا، فویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ کماتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا پول کھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ ان کی خواہشات کی حقیقت دیکھ لیں کہ وہ ان کے علماء جو ہیں وہ کتاب اللہ کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور، تینوں آسمانی کتابیں آج اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ کوئی بھی صاحب مذہب جو ان کتابوں پر ایمان رکھنے والا اگر زندہ ہو تو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کلام اللہ ہے یا اقوال اللہ ہے، نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کے علماء نے اس کو بالکل یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ ہمارے نام سے قریب ترین بائبل ہے، یہ انجیل کا دوسرا نام ہے بائبل، اور اس میں اس وقت 6 نسخے موجود ہیں، جس کو وہ 6 کے 6 نسخوں کو حقیقی اور اصلی سمجھتے ہیں، اور ان کے اندر بھی اتنا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔
کسی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، کسی میں خود خدا کہا گیا ہے، کسی میں اللہ کا بندہ کہا گیا ہے، اور کسی میں کچھ کہا گیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کی اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو ڈھالا ہوا ہے، حقیقت ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصباح القرآن، جس میں فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، ومنہم، اور ان میں سے بعض۔ یہ من جو ہے کبھی تو پچھلی بات کی وضاحت کے لیے آتا ہے اور کبھی اس میں بعض کا مفہوم بھی آتا ہے، یہاں بعض والا مفہوم ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض، امیون، ان پڑھ ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، عالم نہیں ہے، عالم فاضل نہیں ہے، ان پڑھ ہے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ لا یعلمون، نہیں وہ سب جانتے۔ یعلمون کس سے نکلا؟ علم سے۔ نہیں وہ سب جانتے، الکتاب، کتاب۔ چونکہ بات یہودیوں کی ہو رہی ہے اس لیے کتاب سے مراد تورات ہے، کتاب سے مراد تورات ہے۔ لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتے وہ کتاب، الا سوائے امانیہ، آرزوؤں، خواہشات، آرزو، تمنائیں، بس تمناؤں کے اوپر انہوں نے اپنے دین کی عمارت کھڑی کی ہوئی۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ سب، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ سب، الا مگر، یظنون، وہ سب گمان کرتے ہیں۔ یہ سب ان کے گمان ہیں، اور گمان جو ہے اکثر جھوٹا ہوتا ہے۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ اکثر جھوٹا ہوتا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق آپ نے گمان کیا اور وہ سچا ہو جائے، ورنہ اکثر جھوٹا ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں، وَمِنْهُمْ، اور ان یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ سب جانتے، الکتاب، کتاب کو، الا سوائے امانیہ، آرزوؤں کے، خواہشات کے، تمناؤں کے۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ سب، الا مگر، یظنون، وہ سب گمان کرتے۔ فویل، پس ہلاکت ہے، فویل، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور ویل جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے، اور جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر اس میں اوپر سے کوئی چیز پھینکی جائے، کوئی پتھر یا کوئی چھوٹی یا بڑی چیز، تو وہ 70,000 سال کے بعد اس کی تہ میں لگتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی برکت سے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جنت بھی عطا فرمائے۔ آمین تو کہہ دو اولیاء کرام۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو، یہ جو کس کا معنی ہے؟ الذین۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یکتبون، وہ سب لکھتے ہیں، یکتبون، وہ سب لکھتے ہیں، کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں، کتابت لکھنا، یکتبون، وہ سب لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے۔ ایدی جمع ہے کس کی؟ یدوں کی۔ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے۔ ثم، پھر، یقولون، وہ سب کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے۔ ثم یقولون، پھر وہ سب کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا، تاکہ وہ سب حاصل کریں۔ اشترا، مشتری، ہوشیار بات، اس میں خریدنے اور بیچنے دونوں کا معنی ہوتا ہے۔ حاصل کرے، حاصل کرے، خریدے، بیچے۔
لیشترو تاکہ وہ حاصل کریں بھی اس فتوے کے ذریعے، بھی اس فتوے کے ذریعے کیا حاصل کریں؟ سامنن قلیلا، تھوڑی قیمت، سامنن قلیلا تھوڑی قیمت، معمولی قیمت۔ دیکھیں دوبارہ دیکھ لیں، فویل پس ہلاکت ہے، للذین یکتبون الکتاب ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب، بِأَیْدِیہِم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ سب کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ سب حاصل کریں بھی اس کے ذریعے ثمنً قلیلا معمولی قیمت۔ فویل پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یا جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کاتبت لکھا، کاتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ید بیضا، ہاں جی، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ سب کماتے ہیں۔ کسب حلال اردو میں بولا جاتا ہے، یکسبون وہ سب کماتے ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیں، ثمنً قلیلا معمولی قیمت، تھوڑی قیمت، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ سب کماتے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 63% الفاظ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اردو میں کالے رنگ میں، 20% بار بار آتے ہیں اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ہاں جی، واو کا معنی اور، منہم ان میں سے، امیون بعض ان پڑھ ہیں یا کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے وہ سب کتاب تورات کو، الا امانیہ سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، جھوٹی خواہشات کے، امانی نیا لفظ ہے، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ سب، الا یظنون مگر گمان کرتے، زن بد زنی اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بِأَیْدِیہِم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ سب کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لفظ اندہ اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، اندہ طلب اند اللہ ماجور ہوں، لیشتروا تاکہ وہ سب حاصل کریں، اشترا اور مشتری ہوشیار باش، بھی اس کے ذریعے سے، ثمنً قلیلا معمولی قیمت، تھوڑی قیمت، وویل لہم مما کتبت ایدیہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون اس سے جو وہ سب کماتے ہیں۔ یکسبون سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں کسب حلال، کسبی اور وہبی بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق میں ماشاءاللہ 4 الفاظ ہیں، کیونکہ ویل 2 دفعہ آیا ہے، ویل 3 دفعہ آ گیا ہے، تو یہ ایک ہی شمار ہوگا۔ ویل کا معنی ہلاکت، امانیہ آرزو خواہشات، ثمنً قیمت۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی، حق سننے کی، حق بیان کرنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔